آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں فیض احمد فیض کی، اور فیض احمد فیض کو ڈسکس کرتے ہوئے میں کچھ آپ کو اور سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ فیض صاحب لاہور جیل میں تھے تو ان کو عدالت لے کر جانا تھا، تو فیض صاحب کی جو گاڑی ہے، جیسے پولیس کی جس طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ خراب ہو گئی رستے میں، اور فیض صاحب کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ان کو ایک تانگے پہ بٹھایا گیا، اور تانگا جو ہے وہ جس طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ جتنا سلو موشن میں وہ چلتا ہے، تو وہ جب ایک جگہ ہے ضلع کچہری کے پاس پہنچے تو تانگا سلو موشن میں چل رہا ہے، اور آگے پیچھے لوگ جو ہے نا وہ اس فیض صاحب کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو جو ہی فیض صاحب واپس جیل میں پہنچتے ہیں، انہوں نے ایک نظم لکھی، تو وہ نظم ہے: چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پا بجولا چلو، پا بجولا مطلب ہتھ کڑیاں لگے ہوئے، دشت افشاں چلو، مست رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خوں بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایان رہا کون ہے، رختے دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہمیں قتل ہوائیں یارو چلو۔ یہ نظم آپ کو سنانے کا مقصد جو ہے نا یہ ہے کہ ایک عورت کی زندگی بھی اسی طرح سے ہے، وہ چاہے گھر میں گھر سے باہر نکل رہی ہے پڑھنے کے لیے، وہ ورکنگ کر رہی ہے، آن لائن کام کر رہی ہے، آپ مردوں نے ان کا جینا اسی طرح حرام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح سے ہے کہ پا بجولا چلو، ٹھیک ہے، تکتا ہے سارا شہر چلو، مطلب مجبوری ہے نا، کام کرنا ہے، مجبوری ہے، سامنے آنا ہے۔ تو جن لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، کیا پرابلم ہے یار؟ آپ لوگوں کی بیٹی آپ کی وجہ سے تنگ ہوتی ہے، آپ لوگوں کی بیوی، آپ لوگوں کی بہن، آپ لوگوں کی بیٹی آپ کی وجہ سے پریشان ہے، سڑکوں پہ، رستوں پہ، چوراہوں پہ، وہ آپ کو اس لیے نہیں بتا پاتی کہ آپ اسے چھڑوا دیں گے اسٹڈیز کی۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو میں تحفظ نہیں دے پائے تو لعنت ہے آپ کی ایسی زندگی پر۔